अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ मैटर्स है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल सफ़ान। सामीन, माहौलियाती आगाही के हवाले से आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है पाकिस्तान में जंगली हयात की अहमियत। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन जनाब सफ़ान शहाब अहमद। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन में वाइल्ड लाइफ सर्विस कंडक्ट करवाते हैं। ये इकोलॉजिस्ट हैं और इनका इस फील्ड में 30 साल से ज़्यादा तजर्बा है। ये 650 से ज़्यादा फेबल्स यानी शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं। अगर इस लिहाज से इन्हें मॉडर्न ज़माने का एसप्स कहा जाए तो ये बेजाना होगा। सर, सबसे पहले हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। सामीन, इस खूबसूरत और जगमगाती दुनिया में जिसमें हम और आप जिंदा हैं, हम इंसानों के साथ साथ यहाँ पे और भी मखलूक़ात हैं जैसे चरिंद परिंद, बट इनमें सबसे ज़्यादा अहम जो हैं वो जंगली हयात हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो सर, आप हमें ज़रा जंगली हयात के बारे में बताएंगे, उसकी प्रोफाइल के बारे में। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे कुछ कहने के लिए जंगली हयात की अहमियत के बारे में। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे जिस्म का और रूह का पार्ट है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हम अब इस प्लेनेट में हम 8 बिलियन लोग हैं, तो अब अर्बनाइजेशन बहुत है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। तो आपने देखा होगा कि ये अब रोज़मर्रा का टॉपिक बन चुका है। जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो लोग हमसे, इवन कुछ लोग हमसे फ़नी लहजे में गुफ्तगू करते थे, और चूँकि हमको तो पता था कि इसकी अहमियत क्या है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हर गुजरते दिन के साथ इसकी अहमियत जो है वो आम लोगों तक अब मतलब यहाँ होती जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जिस्म और रूह का हिस्सा इसलिए है कि इसने हमें पाला है। हमने वाइल्ड लाइफ से लेके तमाम जितनी भी कैटल्स हैं उनको रेयर किया, जितनी भी डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स हैं हमने उनको उनकी वजह से हमारी तहजीब वजूद में आई। तो आज जो कुछ भी है, ये कहना बेजाना होगा कि नेचर के तमाम तर वंडर्स में से जो जंगली हयात है वो सबसे बड़ा वंडर है। जी बिल्कुल। सर, अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो जैसा कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में देखा है मैंने कि बर्ड्स की बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ हैं, तो उनके बारे में बताएं कि कौन सी इंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर कोई है। इससे मतलब आपके ये भी सवाल रेलेवेंट है, लेकिन मैं इससे पहले अगर इजाज़त हो तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्रोफाइल जो है हमारे मुल्क का जो वाइल्ड लाइफ का प्रोफाइल है, तो इसमें गुजारिश ये कि हम माशाल्लाह कुदरत ने हमें बहुत कुछ अता किया है, जिसमें 670 के करीब परिंदों की अनवा है। जी जी। इसके अलावा 200 के करीब जो है वो रेप्टिलियंस हैं, 5000 के करीब इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 6000 जो है हमारा फ्लोरल जो वेल्थ है हमारी, यानी ट्रीज़ की, हर्ब्स की और श्रब्स की इकसाम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा जो एक वाइल्ड लाइफ की जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है। जी। आपने बात की मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की, तो ये बहुत आइकॉनिक नेशनल पार्क है। इसे 1980 में फॉर्म किया गया था, और ये 43,000 एकड़ रकबे पे है और बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ परिंदों की कुछ ऐसी इकसाम है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। मसलन एक छोटा सा बर्ड होता है, बहुत ही खूबसूरत है, इंडियन पिटा, वो यहाँ ब्रीड करता है, और हमारे जो बरसात के मौसम में आता है और यहाँ ब्रीडिंग करके, और विंटर में वो वापस चला जाता है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करके आते हैं सेंट्रल एशिया से, और कुछ बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से हिजरत करके आते हैं। तो ये एक तरह से स्टॉप ओवर पॉइंट भी है। और यहाँ की अगर नेटिव स्पीशीज़ के हवाले से आप बात करते हैं तो फेजेंट की यहाँ पे 2 इकसाम है। एक तो एलिमिनेट हो गया अनफॉर्चुनेटली, मगर एक कॉलेज फेजेंट के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, और अक्सर लोग जो जाते हैं ट्रेल 8 पे, ट्रेल 6 पे, उनको ये काफ़ी तादाद में नज़र भी आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये, फेजेंट्स फैमिली से। इसके अलावा यहाँ पे फिंचेस बहुत ज़्यादा हैं, और रेप्टाइल्स हैं बहुत डाइवर्स किस्म के। अच्छा, तो आपने बताया कि इतनी खूबसूरत इकसाम है, लेकिन कौन सी ऐसी इकसाम है जिनको ख़तरात लाहक है अपनी नस्ल की बका के हवाले से? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें एक फेजेंट की जो नो है वो नापैद होगी और वो हाई अल्टीट्यूड में चलेगी, उसको हम रिस्टोर करने की कोशिशों में हैं। और ये चूँकि एक साइंटिफिक वर्क होता है जो कि काफ़ी प्रलॉन्ग कर जाता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो अब मिड ऑफ दी वे में हैं हम। इसके अलावा पेंगोलिन है, ये ममालिया जानवर है, बहुत ही रेयर है, अब तो रेयर अमंग दी रेयरेस्ट है, जिसकी वजह से ये जंगल बहुत पोठोहार का जो सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो मैमल जो है वो टर्माइट्स और एंट्स खाता है, और टर्माइट्स और एंट्स पे वो एक नेचर की तरफ से रेगुलेटर है। वो रेगुलेटर ना होने की वजह से अब हमारा पोठोहार का सारा जो जंगल है, जिसने लाखों करोड़ों साल इंसानों को सब कुछ दिया, अब वो बीमार है। अब जो टर्माइट्स हैं और एंट्स हैं वो उसके तनों को खा रही हैं,
جی تو اس طرح ہمارا صرف ایک نو کے تھوڑا سا تعداد کم ہونے سے وہ ناپیدگی کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل. اچھا سر، یہ پرندے جو ہیں ان کا انسانی فلاح و بہبود میں کیا کردار ہے؟ ہاں یہ بہت ہی امیزنگ کویسچن ہے. اس میں صرف آپ اگر ایک سنگل سپیشیز کو ہی لیں ڈومیسٹک چکن کو تو آپ حیران ہوں گی کہ اس تہذیب میں موجودہ تہذیب کو بنانے میں مرغی کا کردار بہت اہم ہے. اور اس وقت کوئی 50 بلین کے قریب ہیڈز ہیں جو ہم پر اینم کھاتے ہیں, 8 بلین لوگ. تو اس سے آپ جو پروٹین کا انٹیک ہے انسان کا وہ سب سے زیادہ پولٹری میں. تو جو پولٹری ایز اے انڈسٹری وجود میں آئی وہ سنگل سپیشیز ہے ریڈ جنگل فاؤل کی وجہ سے. اس کو انسان نے 7000 سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ کیا اور پھر مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی یہ انسانوں کو یہاں تک لائی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں فطرت کے دوسرے تحفے ممالیہ جانور کی طرف جنہیں میملز بھی کہا جاتا ہے. تو سر پاکستان میں کون سے ایسے میملز ہیں جو انڈینجرڈ ہیں؟ اس میں جو آپ نے سنا ہوگا آج کل اس کا بڑا چرچا ہے وہ آپ کا سنو لیپرڈ ہے جی. اس کے علاوہ کامن لیپرڈ ہے. کامن لیپرڈ کی تو پاپولیشن اس کے بارے میں گڈ نیوز یہ ہے کہ کافی اداروں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس ریسرچ کے سلسلے میں جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا اس کے اکارڈنگلی جو پروونشل گورنمنٹ ہے KPK کی پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے کافی ایفرٹ کی اور ان دو گورنمنٹس کی ایفرٹ کی وجہ سے اب اس کی پاپولیشن جو ہے وہ کافی حد تک ریسٹور ہو گئی ہے. مارگلا ہلز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں پاپولیشن جو ہے بڑی ہیلدی ہے جس کی وجہ سے پچھلے دنوں کوئی 2-4 واقعات بھی نمودار ہوئے جس میں ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ میں بحث مباحثہ بھی جاری ہے کیونکہ انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی تھوڑا بہت چپکلش چلتی رہتی ہے. ویسے تو انڈیا نیبرنگ کنٹری میں بھی چلتی ہے, پاکستان میں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوئی کیونکہ پاپولیشن ابھی سٹیبل ہوئی ہے. لیکن سنو لیپرڈ ہے وہ تھوڑا سا ریوائیو تو کر رہا ہے مگر سلو پیس میں. سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پینگولین کو ہے. جی پینگولین جی کریٹیکلی انڈینجرڈ ہے. اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے جو پوٹھوار کا فارسٹ کور جو ہے وہ برقرار رہ سکے. اگر ہم اس کو اگر ریسٹور نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی مس فارچون ہوگا کہ 21st سینچری میں ہم ایک ایسی سپیشیز کو گوا دیں جو بڑی وائٹل ہے. جی. اور یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پینگولین کو کووڈ-19 کے ساتھ بہت ریلیٹ کیا گیا تھا. اب پہلے ہی ایک جانور جو ہے جو خطرناک نہیں ہے لیکن اس کی امیج کو مطلب اس طرح ہرٹ کیا گیا. سپیشیز جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے سب سے پہلے بیٹس کو کیا, پھر پینگولین کو کیا, پھر مونگوز کو کیا. تو یہ ساری نان سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے. ابھی تک کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کسی وائلڈ لائف کی وجہ سے یہ کووڈ آیا. جی سر, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جانتے ہیں کہ سر نے اپنے 30 سال کے تجربے میں کوئی ایسا جانور یا کوئی ایسی اسپیشیز جس کو ریسکیو کیا ہو اور اس کو ریسکیو کرنے میں یا ہینڈل کرنے میں مشکل درپیش آئی ہو. بائی پاور گرین. ویلکم بیک. جی سر, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی ایسا جانور یا کوئی برڈ آپ نے ریسکیو کیا ہے جس کو ہینڈل کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہو؟ جی ہاں, کچھ ایگلز تھے جو آئی واز کوائٹ ینگ, میں صرف 11 سال کا تھا تو جب میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے ایک ایگلز کو پکڑ لیا. وہ انجرڈ تھا اور اس نے مجھے بڑا بیڈلی یہاں پہ اس کے ٹیلنز جو ہوتے ہیں وہ اس پر گاڑ دیا اندر, تو اس سے کافی جو ہے میرا خون بہا. اور لیکن پھر بھی آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے کہ آپ نے سم ہاؤ ریسکیو کرنا ہے. میرے اندر اور زیادہ کیوریوسٹی آئی اور زیادہ میرے اندر یہ چیز آئی کہ میں اس کو اور بھی دیکھوں کہ اس کے اندر اتنی کیوں طاقت ہے. دوسرے اس طرح پھر بعد میں چونکہ سائنٹیفک اسٹڈی میں آئے تو پتہ چلا کہ جتنے بھی پریڈیٹری برڈ ہوتے ہیں ان کا ویپن ہی یہی ہوتا ہے. تو وہ جب گریب کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. جی بالکل. یہ ایک بڑا, اس وقت تو میں کہتا تھا کہ یہ بڑا ہاریفائنگ ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا پلیزنٹ تھا اور جس سے میری جو خوف تھا وہ دور ہوا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے جانی بنائی, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو اب ہم انسیکٹس ہیں, حشرات الارض, ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, حقیر سمجھتے ہیں, بٹ ان کا بھی ایکولوجیکل رول جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, تو اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں بتائیں. جی بالکل. یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم رہ رہے ہیں بی اکانومی میں. شہد کی مکھیوں کی اکانومی ہے یہاں پہ. اور مزے کی بات یہ کہ صرف کیلیفورنیا نے یہ اسٹڈی کی ہے کہ صرف کیلیفورنین اکانومی میں $3 بلین کا ان کا پارٹیسپیشن ہے. یعنی وہ $3 ارب سے کام ہوتا اگر مکھیاں, شاید کی مکھیاں نہ کرتی ہوتی. تو وہاں پہ چونکہ جو ایگریکلچر ہے
وہ ٹیک بیسڈ ہے. جی لاکھوں ایکڑ کے حساب سے وہ سیب لگاتے ہیں, لاکھوں ایکڑ کے حساب سے وہ گریپس لگاتے ہیں, تو لاکھوں ایکڑ کے حساب سے وہ بادام اور پستے کے باغات لگاتے ہیں. تو جی ان باغات کی پولینیشن کے لیے شہد کی مکھیوں کو ہی یوز کیا جاتا ہے. تو اگر گلوبلی ہم بایو ڈائیورسٹی کی ٹوٹل والیوم نکال لیں تو یہ گلوبل جی ڈی پی سے ڈبل ہے, یہ 54 ٹریلین USD ہے. اچھا اور 1 انکریڈیبل. ٹریلین از اے ہیوج اماؤنٹ. تو اس سے آپ جی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیچر کی طرف سے جو گفٹڈ چیزیں ہیں ان کی اکانومی 54 ٹریلین ہے. واو. جسٹ امیجن. اچھا سر, ہم نے جنگلی حیات کے اہمیت کے بارے میں تو بات کر لی, تو آپ بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح آنے والی نسلوں کے لیے بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فارسٹ کور بہت کم ہے. جی ہمارا فارسٹ کور 3.5 ہے, جس کو منیمم 10% پہ لے جانا ہوگا آنے والے 5 سالوں میں. اور اگر ہم نے تھوڑی سی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی چلنا ہے تو ہمیں 25% پہ آنا ہوگا. 25% پہ آنے کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریسٹوریشن آف ہیبیٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. مگر یہاں الٹ ہو رہا ہے, یہاں ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے اور اس پریشر ہے, اور نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے وائلڈ لائف جو ہے وہ ریٹریٹ ہو رہی ہے ہر جگہ سے. اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے, کیونکہ نیچر کے ساتھ ہم ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پھر اب آج جو کام 100 روپے میں ہونا ہے, یہ آنے والے 2 سالوں میں 4 سالوں میں یہ کام پھر چلا جائے گا 10,000, اور پھر ہم کر نہیں پائیں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اسپیشیز کی ریسٹوریشن کے لیے ہمیں سائنٹیفک کمیونٹیز بنانی چاہیے, لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور اسپیشلی بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پرائمری اسکول میں جا کے ہمیں جو وائلڈ لائف کے بارے میں, نیچر کے بارے میں, اس کی امپورٹنس کے بارے میں, وائلڈ لائف کی امپورٹنس کے بارے میں سلیبس کے ساتھ ساتھ کریکلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو ڈائریکٹ ایڈریس بھی کرنا چاہیے بچوں کو اسپیشلی. اور جب بچے کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیچر واریر بن جاتا ہے, اور وہ جو 60-70 سال وہ زندہ رہتا ہے تو وہ ایک گلوبل سٹیزن شپ کے تحت زندہ رہتا ہے, وہ ایک اچھا گلوبل سٹیزن بن جاتا ہے, جی ریسپانسبل سٹیزن بنتا ہے. جی جی سر, تو آپ بتائیے کہ کون سے ایسے ریپٹائلز ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں پاکستان میں؟ اس میں جو ہمارے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہوئی فریش واٹر کروکوڈائل کے حوالے سے, وہ کروکوڈائل تو ایکچولی نہیں ہے, اسے گیویل ہم کہتے ہیں, گھڑیال, جو کہ ہندی زبان کا لفظ ہے. تو انفارچونیٹلی وہ پچھلے کوئی 21 سالوں سے جب سے ہم سرویز کنڈکٹ کر رہے ہیں تو بہت ریئر نظر آیا, بلکہ پنجاب کی حد تک تو وہ ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. اچھا, یہ ایک مس فارچون ہے, اور جو ہمارا فریش واٹر ایکالوجی اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی تھی. تو اب ہمارا پنجاب کا اور KPK کا جو فریش واٹر ایکو سسٹم ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی جو ہے اس میں امینٹیز ہیں, اب نارمیلٹیز ہیں, اور ان انوملیز کی وجہ سے جو فریش واٹر ایکو سسٹم ہے وہ ہمارا سفر کر رہا ہے, جس میں مچھلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ایک بڑا ایک ایسا ریگولیٹر تھا جو نیچر کی طرف سے تھا, اور ایسی سپیشیز جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی فشز کی, انہوں نے ہماری نیٹو فشز کو کھا لیا. تو ہماری جو اس وقت فریش واٹر ایکالوجی ہے وہ شدید خطرے میں ہے اس سنگل سپیشیز کے ایلیمینیٹ ہونے کی وجہ سے. انفارچونیٹلی سر, بہت شکریہ جناب صفوان شہاب احمد ہمارے شو میں شامل ہونے کا, اور آپ نے اتنی انکریڈیبل اور امیزنگ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. سامعین, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا پاکستان میں جنگلی حیات کی اہمیت. اس موضوع کے حوالے سے بہت مفید بات چیت ہوئی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی میزبان مناہل صفوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.